راشد اور بھائی، پتہ چلا کہ بچپن یعنی ابتدائی عمر میں ہی والد صاحب آپ کے انتقال کر گئے تھے، یہ درست ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں 1.5 سال کا تھا جب والد صاحب کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد والدہ نے ہی، امی جان نے ہی پرورش کی، تعلیم و تربیت کا سلسلہ جو میرا رہا، اس میں غربت کا سلسلہ بھی تھا اور بہت ساری شفقتوں کا معاملہ بھی رہا. خاص طور پر میرے 3 ماموں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تینوں ہی کا تو انتقال ہو چکا ہے. اللہ غریق رحم. تینوں ماموں کا خاص طور پر بہت زیادہ مجھ پر شفقت کا برتاؤ رہا. اور سب سے جو چھوٹے ماموں تھے وہ تو خاص طور پر جب آتے تھے اور کچھ چیزیں بھی لے کر آتے تھے، تعلیم و تربیت میں، پڑھنے میں بھی امی نے ان کی طرف بہت زیادہ مجھے رکھا تھا. جیسے ڈر بھی تھا ماموں کا اور محبت بھی بہت زیادہ ماموں کرتے تھے. تو اس طرح پڑھائی کا بھی رہا سلسلہ. اور پھر امی ویسے بھی سختی کا معاملہ امی اس وقت بچپن میں کافی کرتی تھیں، خاص طور پر پڑھائی کے معاملے میں اور تربیت کے معاملے میں. اس وقت تو خیر تھوڑا ظاہری بات ہے کسی بچے کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ سختی ہو، لیکن اب واقعی بہت امی کو دعائیں بھی دیتا ہوں کہ اس وقت کی سختی نے برے دوستوں سے بچا لیا، برے لوگوں سے بچا لیا، اچھے برے کی پہچان کروا دی. اور کچھ جو پڑھنا آیا مدرسۃ المدینہ میں یا اسکول میں، اور پھر جامعۃ المدینہ کا جو سلسلہ رہا، تو اس میں سمجھتا ہوں امی کی اس سختی جس کے اندر یقیناً پیار اور محبت، شفقت ان کی پوشیدہ تھی، خیر خواہی اس کا جی خیر خواہی، یہ اس کا بہت بڑا کردار سمجھتا ہوں. تو وہ بچپن کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، کیونکہ جب والد صاحب کا سایہ نہیں ہوتا اور کافی چھوٹی عمر ہوتی ہے، تو پھر محلے میں، علاقے میں بہت سارے ایسے بھی تجربات اور مشاہدے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہر ایک بچے کو فیل نہیں کرتے. تو آپ کا کوئی ایسا واقعہ یا ایسی چیزیں جو بچپن میں آپ کی گلی کوچوں کے اندر ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ جیسے کہ آس پڑوس میں بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، محلے علاقے میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے جو ہرٹ کرتے تھے، دلوں کو توڑتے تھے، تو وہ کیا چیز تھی آپ کے بچپن کی، وہ یادیں کیا تھی؟ کئی ایسے واقعات بچپن میں ہوئے بھی ہیں اور ایسے کئی بچوں کے ساتھ ہوتے بھی ہیں کہ جن کے ماں باپ نہ ہوں یا خاص طور پر والد جن کے نہ ہوں. تو کچھ گھرانے ایسے تھے ہمارے محلے کے اندر بھی کہ جب ہم ان کے گھر چلے جاتے تو بعض اوقات دھتکار کر باہر نکال دیتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بڑا ہے، بڑا لڑکا ہے یا بڑے کسی پیسے والے کا بچہ، تو بعض اوقات مار دیتا تھا، تھپڑ مار دیا، یا پھر وہ کھیلتے بچے آپس. ہاں کوئی ایسا، ظاہری بات ہے یہ کمزور ہے، میں کمزور اس وقت زیادہ تھا، تو پتا تھا ان کے گھر سے کون آئے گا ہم سے پوچھنے والا. مزہ آتا ہے نا بعض اوقات چھوٹا کوئی بچہ ہو تو اب وہ رونا شروع کر دے تو بعض لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح اگر گلی کے اندر کھیلتے تھے بچے تو اس میں بھی وہ ساتھ نہیں شامل کرتے تھے. وجہ یہ کہ اس نے کچھ 1 روپیہ بھی دینا، اس وقت تو 25 پیسے یا 58 یہ چلتے تھے، تو پتہ اس نے کون سا دینے پیسے، تو اس لیے وہ نہیں کھلاتے تھے. اب وہ روتے روتے گھر میں آتے تھے، امی لے لیتی تھی گود میں شفقت کے، بیٹا کوئی بات نہیں صبر کرو. تو اس طرح رہا سلسلہ. لیکن اب محلے علاقے کے میں کچھ لوگ ایسے کچھ لوگ تھے بعض اوقات کہ وہ شاید اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی انداز یا کوئی رویہ کسی کو اچھا. یہ حالانکہ میرا خیال ہے جو آپ بات بیان کریں 4-5 سال کے آس پاس کی ہوگی. جی ایسی بالکل وہ 4-5 سال کے، 4-5 سال کے آس پاس ہوگی. آپ کی بات سے میں امیر سنت کی بات بھی مجھے بھی یاد آئی کہ آپ فرماتے کہ میں ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو بچپن کا ہی واقعہ آپ نے اپنے ماضی کا بیان کیا ہے کہ کسی نے یوں ہاتھ پکڑ کے میرا زور سے پیچھے کیا، تو میرا اس کو بڑا مطلب کہ وہ دل ٹوٹا. اللہ کا شکر ہے کہ میں مسجد میں رہا اور مسجد ہی سے وابستہ رہا، ورنہ بعض اوقات آدمی یوں زور سے کھینچے تو بچہ ضد میں آ کر مسجد سے چلا جائے، اللہ نہ کرے ایسا چلا جائے کہ پھر مسجد کا رخ ہی نہ کرے، یعنی مسجد کی طرف جائے ہی نہیں. تو یہ انداز یہ ویسے آج کل بھی بعض اوقات دیتے ہیں بچے اگر کہیں مسجد میں اس طرح کا کوئی کام کر لیں تو جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یا علم کی کمی ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا. اب دیکھیں جیسے کہ ان کو اپنے بچپن کی 4-5 سال کی عمر کی یہ باتیں ان کو اب بھی یاد ہیں کہ ہمارے ساتھ جو رویہ تھا، جن کا بھی رویہ تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ رویہ والے بھی یاد ہوں جن کا اظہار کرنا یقیناً ایک مناسب سی بات نہیں ہوتی، تو یہ رویے یاد رہ جاتے ہیں. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ یاد پر میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ رویوں کا ایک اور ایٹیٹیوڈ کا، بیہیویئر کا، آپ کے انداز کا کتنا وہ ہوتا ہے. وہ سمجھانے کے لیے کسی نے لکھا تھا
کہ ایک شخص نے اپنے گھر پہ دوستوں کی دعوت کی اور اس کے بچے کھڑے تھے پہلے سے کہ ابو کے دوست آئیں گے تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے اور ان کو گھر میں ویلکم کریں گے. تو جیسے ہی وہ دوست آتے ہیں تو 3 بچے پہلے سے ہی وہ کھڑے ہیں استقبال کرنے کے لیے. تو ایک شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے اچھا بچہ کیسے ٹھیک ہو. وہ سلام کرتے ہیں, وہ ہاتھ واتھ تو ملاتا نہیں ہے اور وہ ایسے چلا جاتا ہے جیتے رہو کر کے. پھر ایک اور شخص آتا ہے دوست, تو ان کو بھی بچے آئیے انکل آئیے خوش آمدید. اچھا بچوں ماشاء اللہ, بچے کھڑے ہوئے ہیں, بچے پیارے بچے ہیں کر کے وہ بھی چلے جاتے ہیں. جب تیسرے دوست آتے ہیں تو تیسرے دوست ان کو وہ بھی کہتے ہیں انکل ویلکم خوش آمدید, اب گھر پہ آئے. ارے ماشاء اللہ کیا بات ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا آپ کا نام بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ آپ ہمارے لیے کھڑے ہیں. ارے واہ, خوش رہو جیتے رہو آباد رہو. پھر والد صاحب سے 2 باتیں کریں گے, ماشاء اللہ بڑے پیارے طریقے سے آپ نے کھڑا کیا. تو کتاب میں لکھا ہے کہ جو 3 آدمی گزرے مہمان کے طور پر, ان بچوں کو کون سا شخص سب سے زیادہ اچھے انداز سے یاد رہے گا؟ تو کہا کہ وہ تیسرا, جس نے شفقت دی, پیار دی, محبت دی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی. تو یہ جو حوصلہ افزائی کرنے والی جو عادتیں ہیں نا, یہ بدقسمتی ہماری کہ ہمارے معاشرے میں اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے, لوگ کرتے نہیں ہیں, لیکن یاد رہتی ہیں. اور خاص طور پر اگر دینی ذہن ہو نا, دینی تعلیم ہو, دینی ذہن ہو, کچھ بندہ احادیث پاک کا مطالعہ کرے, تو خاص طور پر وہ بچے کے جن کے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں, یتیم جو بچے ہوتے ہیں, تو ان پر بہت زیادہ تاکید آئی ہے, بہت فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ ایسے بچوں پر تو خاص طور پر شفقت کا برتاؤ رکھنا چاہیے. اگر کوئی بڑا ہو, محلے کا کوئی بڑا ہو, کوئی بزرگ ہو, اس بچے پر خصوصی شفقت کرے. خاص طور پر عید کا موقع ہو, اب سب بچے نئے کپڑے پہنے, وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کیا, تو اب اس بچے کی کیفیت کو لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور خاص طور پر نئے جوتے پہنے, اب بچہ وہ اپنے پاؤں کو دیکھ رہا ہو, تو اس وقت ایک یاد اور ہے بھی غربت کے دن ہو. مجھے یاد ہے اس وقت ایک چپل ہوا کرتی تھی, تو مطلب مدرسے یا اسکول جا کر وہ اتنی گھس چکی تھی کہ وہ بعض اوقات کسی کے اگر جاتے تھے نا, تو سب سے پہلے 4 پائیاں ہوتی تھی, اس کے اندر آگے پھینک دیتے تھے تاکہ نظر نہ آئے. تو اللہ ایسا مطلب اگر اس وقت کوئی بھی اگر رشتے دار آپ کے ہیں یا پڑوسی ہیں, یتیم پر تو شفقت زیادہ ہو اس کے سر پر. کسی نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے تعلق سے فرمایا کہ اگر ان کے سر پر آپ ہاتھ پھیرنے, یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا جو ہے نا, یہ دل کو نرم کرتا ہے. اور پھر یہ کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی نیکیاں, یہ بھی روایت, یہ بھی حدیث میں الحمدللہ آتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو یہ نرمی اختیار کرنے کی, حوصلہ افزائی کرنے کی, اور یہ اس طرح کے جو رویے ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ بعض اوقات کر دیتے ہیں. جیسے امیر سنت کی ایک اور بات یاد ہے کہ کسی نے سائیکل ہی توڑ دی تھی, کسی چچا کو سائیکل لگ گئی تھی, تو بڑی مشکل سے وہ سائیکل دلائی تھی. امیر سنت فرماتے تھے مجھے, اور وہ سائیکل ٹوٹ گئے, میں دیکھتا رہ گیا. اللہ. تو یہ شفقتیں بھی یاد آ جاتی ہیں, اور یہ بے رخیاں اور اس طرح کی ڈانٹنا جھاڑنا.